سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 136 کے مطابق سال کے اسلامی کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے لوح محفوظ میں مہینوں کی کل تعداد 12 لکھی جا چکی ہے۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی احترام والے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور صحابی ہیں اور حضرت ابو بکرہ اور صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بتائے۔ ایک مہینہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو 4 مہینے انتہائی احترام والے ہیں، اور اس کے اوپر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ ان 4 مہینوں میں نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ 8 مہینوں میں بھی نیکی کی توفیق دیں گے، اور جو بندہ ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچے گا بقیہ مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ اسی طرح مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں میں نیکی کا کام کرے گا تو اس کی نیکی کی ورتھ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا ان 4 مہینوں میں تو اس کے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے انتہائی احترام والے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہور شہر رمضان و اعظمها حرمتا ذوالحجہ، تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے، لیکن عزت احترام کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت ماہ ذی الحجہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بڑی بڑی عظیم عبادات اس مہینے میں سر انجام دی جاتی ہیں۔ حج اس مہینے میں کیا جاتا ہے، قربانی اس مہینے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کثرت کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں ظاہر حج کرنے کے لیے، وہاں پر لوگ پورے سال کی نسبت ان دنوں میں سب سے زیادہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو پہلا عشرہ ہے اس کے نفلی روزوں کی عبادت کا بھی عجیب ثواب احادیث میں آتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ابھی جو کل 9 ذی الحجہ ہے اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے اس دن میں آزاد کرتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو۔ سعودیہ میں آج ہے، ہمارے پاس کل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اس دن، اور ان پہ فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یوم عرفہ کی روزے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اور اسی طرح المعجب الکبیر، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے، یعنی جتنا ثواب 2 سال کے روزوں کا ملتا ہے اتنا ہی اس 1 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نفلی روزے ہی ہوتے ہیں، نفلی روزے سال بھر کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ سنن دار قطنی، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد، کل کتنے دن ہو گئے؟ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ملا کے 4 دن کل وہ بن گئے، ٹھیک ہے، اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ رمضان کے تو فرض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نفلی روزہ جب بھی کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بات تو تھی کس حوالے سے؟ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے۔ البتہ یہاں ایک بات یہ سمجھنی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ اسی دن حاصل ہوگی جس دن سعودیہ میں یوم عرفہ ہوگا، وہاں پہ یوم عرفہ آ جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یوم عرفہ ایک ہی دن ہوتا ہے، تو جس دن سعودیہ میں ہوگا اسی دن ہر جگہ ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یوم عرفہ کا تعلق ہے تاریخ کے ساتھ، تو جس دن 9 تاریخ ذی الحجہ کی جس ملک میں ہوگی وہیں پہ ہی یوم عرفہ ہوگا 9 تاریخ کو۔ پاکستان میں 9 کل ہوگی تو یہاں پہ یوم عرفہ بھی کل ہوگا، کیونکہ اس اعتبار سے اگر ہم سعودیہ کے ساتھ یوم عرفہ منائیں تو سعودیہ کی تو 9 کے بعد اگلا دن کون سا ہوتا ہے؟ اور عید کس دن ہوتی ہے؟ 10 کو ہی ہوتی ہے نا، تو پھر ہمارے ہاں عید بھی کل ہونی چاہیے، جبکہ عید کل تو نہیں، عید تو پرسوں ہے، ہمارے ہاں تو کل 9 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس ملک میں جو تاریخ ہوگی اسی تاریخ کا لحاظ رکھا جائے گا، لہذا ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگا ہمارا یوم عرفہ وہی ہوگا، اور ان کے ہاں جو یوم عرفہ ہے وہ 9 کو ہوتا ہے، تو ظاہر ہے عموماً ان کی جو تاریخ ہے وہ ایک دن ہم سے پہلے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے سمجھنا ہے کہ تکبیرات تشریق کے احکام کیا ہیں۔ اس مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں جہاں اور بڑی بڑی عبادات سر انجام دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک عبادت تکبیرات تشریق کی بھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں تکبیرات تشریق کے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ الفاظ ہیں تکبیرات تشریق کے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ یہ کب سے کب تک پڑھے جائیں گے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک 5 دن۔ 9 ذی الحجہ یعنی ہم کل فجر کی نماز کے بعد سے شروع کریں گے اور پھر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، بس پھر ختم۔ یہ ہر مرد و عورت پر، مقیم ہو یا مسافر ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ہر ایک پر فرض نماز کے بعد پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب، اور یہ ہر آدمی پڑھے گا۔ دوسرا، اگر کسی کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی نماز پوری کر لے گا تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیرات پڑھے گا، اور مرد ہو یا عورت ہو فرضوں کے فوراً بعد ہی تکبیر پڑھیں گے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا سلام پھیرنے کے بعد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر بات کر لی سلام پھیرنے کے بعد کسی سے، یا اٹھ کے چلا گیا۔ اب بات کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی؟ اٹھ کے چلے جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتی؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے تکبیر پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ اس طرح کوئی بندہ بھول گیا، ویسے ہی بھول گیا، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ ہاں البتہ نماز پڑھنے کے بعد بھول گیا اور تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے وہیں پہ اسے یاد آ گیا، یعنی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ اسے جس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہو، ویسے ہی چاہے 5 منٹ خاموش بیٹھا رہا لیکن اسی دوران سے یاد آ گیا تو تب بھی پڑھ سکتا ہے، تو اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، رخ قبلے کی جانب ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو ایک طریقہ ہے نا، مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کوئی ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے تکبیرات تشریق کا۔ تو بہرحال یہ کچھ مسائل تھے۔ ہاں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ باجماعت نماز ہم پڑھیں، تاکہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو امام کو یاد ہوگا یا کسی مقتدی کو یاد ہوگا تو فوراً وہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یاد آ جائے گا، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہماری عورتوں کو یاد نہیں رہتا، ظاہر ہے سال کے بعد یہ 5 دن آتے ہیں تو بندہ بھول بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ
کے چھوٹے سے پرچے کے اوپر لکھ کر اپنے جائے نماز کے کونے پہ اسٹیپل کر دے، تکبیرات، لفظ تکبیرات لکھ دے یا کوئی ایسا ورڈ لکھ دے جس وہ ہنٹ مل جائے اس کو کہ میں نے تکبیر پڑھنی ہے. یا وہاں جہاں نماز پڑھتی ہیں عورتیں، مخصوص جگہ ہوتی ہے عموماً گھر میں، تو سامنے پرچی لکھ کے لگا دے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھنا واجب ہیں. تو اس لیے تکبیرات ہم نے پڑھنی ہیں. ان تکبیرات کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف ہوتی ہے. تو خوب جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے.